السلام علیکم. ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمیں یہ خیالات کیوں آتے ہیں. اگر آپ میری کتاب پڑھیں تو اس میں نے کافی وضاحت سے لکھا ہے کہ آپ کافی چیزوں کا مجموعہ ہیں. ایک پیور چیز ہے آپ کی روح، اور دوسری جو ساتھ لگی ہوئی ہے چیز جو آپ کا مٹی کا جسم ہے، یہ گندے سڑے گارے سے بنا ہوا ہے. یہ آپس میں ملتے بھی ہیں، ورک بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی زندگی چل رہی، اور آپ کا ڈی این اے آپ کو نسل در نسل منتقل ہوا ہے. آپ بیسکلی کیا ہیں؟ آپ کاپی اپنے ماں باپ کی. جہاں آپ کے ماں باپ کا ناک تھا وہیں آپ کا ناک ہے، جہاں ان کے کان تھے وہیں آپ کے کان ہیں، جہاں ان کی آنکھیں تھیں وہیں آپ کی آنکھیں ہیں. تو بال ہیں جہاں ان کے وہیں آپ کے بال ہیں، جہاں ان کا پیٹ ہے وہیں آپ کا پیٹ ہے. جس پوزیشن پر ان کی ٹانگیں ہیں اسی پوزیشن پر آپ کی ٹانگیں ہیں. ایسے ہی وہ اپنے ماں باپ کے ڈی این اے کی کاپی ہیں. آگے 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 یہ کاپی ہوتی رہی ہے ساری کی ساری. جیسے بابا بلے شاہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، آیا جی میں دادا گود کھڑایا جی. اس کا مطلب یہ تھا کہ دادے کو گود بیسکلی کس نے کھلایا تھا؟ اس کے پردادے نے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو پردادے کے اندر ڈی این اے وہی ڈی این اے آگے مجھے منتقل ہوا. تو اس سینس میں اس نور میں جب تمام نور ایک ہی ہے تو سمجھے کہ میں نے ہی اپنے دادے کو کھلایا. یہ جو ہمیں انفارمیشن آتی رہتی ہے، بار بار آتی رہتی ہے. آپ کی زندگی ہر لمحہ جو ہے کہ انفارمیشن ہے. آپ کو انفارمیشن آ گئی، آپ کو خیال آ گیا میں نے کھانا کھانا، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ آپ کا بھر گیا، انفارمیشن ختم ہو گئی. ابھی آپ کے سامنے مزید مرغے مسلم جتنا مرضی آ جائے، آپ 2 لقمے نہیں لے سکیں گے. ایسے ہی آپ کی تمام زندگی جو ہے وہ انفارمیشن کی مرہون منت ہے. انفارمیشن آ رہی ہے، خیالات آ رہے ہیں، اب کر رہے ہیں. اب ان خیالات میں کچھ اچھے خیالات ہیں، کچھ برے خیالات ہیں. کچھ خیالات میں آپ کا کنٹرول ہے، کچھ خیالات میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کچھ ایسا خیال چاہتے ہیں وہ آتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ آپ کو خیال نہیں چاہتے وہ بار بار آ رہا ہے. تو یہ زندگی آپ کی ایسے ورک کر رہی ہے. اور آپ کو بتایا بھی ہے آگے کہ یہ جو آپ کے آخری 3 لطائف ہیں ترتیب نزولی میں، اور ترتیب سعودی میں جو پہلے 3 لطائف ہیں، لطیفہ نفس، لطیفہ جذبات اور لطیفہ ذہن، یہ سارا ڈیٹا رکھتے ہیں. ان میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایون آپ کا یہ جو ڈی این اے ہے، اس میں 1 گرام کے اوپر آپ اتنی انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں. آپ کے سامنے مثال ہے، یہ میموری کارڈ آپ دیکھیں، اپنے چھوٹا سا میموری کارڈ ہے یا کوئی یو ایس بی ہے، تو اس میں کتنا ڈیٹا آپ سیو کرتے ہیں. تو اس طرح ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا یہ جو اپنا ڈی این اے ہے یا روشنی کے جسم ہے، وہ ایک طرف سے تو ایک شیپ میں ہے، دوسری طرف سے وہ ان کی شیپ بھی کوئی نہیں ہوتی. یہ آگے آگے جا کے آپ چیزیں ان کو سمجھتے ہیں. شروع میں بس یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو آپ کے 3 لطائف ہیں، لطیفہ نفس اور لطیفہ جذبات اور لطیفہ ذہن، ان میں اتنا ڈیٹا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اتنی انفارمیشن ان کے اندر ہے. اب جب آپ بھی دنیا سے کوئی انفارمیشن وہاں دیتے ہیں، اپنے لطائف سے انفارمیشن واپس آتی ہے. جیسے جیسے آپ انفارمیشن دے رہے ہیں ویسی ویسی انفارمیشن آپ کو واپس آتی جا رہی ہے. یہ پورا کھیل بنا ہوا ہے. یہ ہر وقت آپ کے اندر یہ تمام خیالات کی جلگار ہے. روحانی بندے یقین مانیں، یہ جو عام بندے ہیں ان کو کسی حد تک پاگل سمجھتے ہیں یہ دنیا کے جو بندے ہیں، کیونکہ ہر وقت ان کو خیالات کی جلگار ہے. کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، اور وہ بھاگ رہے ہیں ان خیالات کے پیچھے، باغی جا رہے. تو جب آپ لوگ مراقبہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بڑے زیادہ خیالات آ رہے ہیں. وہ خیالات نہیں آپ کو آ رہے ہوتے، خیالات آپ کو پہلے ہی آ رہے تھے، لیکن پہلے ذرا آپ ان خیالات سے اویئر نہیں تھے، ان خیالات کا آپ کو شعور نہیں تھا. ابھی جب آپ اویئر ہو گئے ہیں ان خیالات سے، آپ کو شعور زیادہ آ گیا، تو آپ کو لگتا ہے شاید میرے خیالات زیادہ ہو گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، خیالات اتنے ہی تھے، ایسے ہی ورک ہو رہا تھا، لیکن اس وقت آپ کو شعور نہیں تھا. ابھی آپ کو شعور زیادہ ہو گیا. تو جتنے بھی خیالات آتے ہیں ان کو آنے دیں. اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟
جب بھی جو ایک گھوڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے کبھی دیکھیں، جو بندہ اس کو سکھاتا ہے یا اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ایک جگہ پر اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور گھوڑے کو گھومنے دیتا ہے، گھوم ہی جاتا ہے، گھوڑے کو بگاتے ہیں، بگائی جو تو اینڈ پہ گھوڑا کیا کرے گا؟ تھک جائے گا۔ جب گھوڑا تھک جائے گا بس بیٹھ جائے گا، کیا کرے گا وہ اس کے علاوہ؟ تو ہم یہ ان روحانی مشقوں میں یہ کرتے ہیں کہ ہم خیالات سے الجھتے نہیں ہیں، خیالات سے تکرار نہیں شروع کرتے۔ مطلب آپ کو کوئی برا خیال آ گیا تو آپ نے اب یہاں آپ الجھ گئے، نہیں یہ خیال غلط ہے، تو پھر آپ خیالات سے الجھ گئے نا۔ برا خیال آیا تو آنے دو، پھر اچھا خیال آ گیا آنے دو، یعنی آپ نیوٹرل رہیں، انہیں لطیفہ نفس سے، لطیفہ جذبات سے، لطیفہ ذہن سے باہر آنے دیں۔ جو بھی انفارمیشن وہاں سٹور ہے، جتنی بھی انفارمیشن سٹور ہے، اس کو باہر آنے دیں، جیسے جیسے انفارمیشن آتی جائے گی تو ایک لمحہ تو ایسا ضرور آنا ہے جب وہاں سے انفارمیشن ختم ہو جانی ہے، اگر آپ اس میں مزید انفارمیشن سٹور نہ کریں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھا جائے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نے دنیا داری کے کام بھی کرنا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی بیٹھ جانا، نہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، ساتھ ساتھ مشقیں کریں گے، ساتھ ساتھ پھر یہ کام ہوتا جاتا ہے۔ یہ اگر کسی کو خیالات کی الگا زیادہ محسوس ہوتی ہے تو سمجھیں وہ شروع میں کامیابی کی علامت ہے کہ آپ کے لطیفہ نفس، لطیفہ جذبات، لطیفہ ذہن کو حرکت ملی ہے، انرجی ملی ہے، تو جہاں پہلے وہاں جتنا گند تھا وہ آسا آسا صاف ہونا شروع ہوا ہے۔ تو آنے دے خیالات کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں، جب یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں، یہ جتنے کو خیال آ رہے ہیں نا، یہ آپ غور کریں دنیاوی معاملات کے، یعنی عالم نصوص کے خیالات ہوں گے جو آپ نے شروع سے بھرے ہوئے ہیں، یا آپ کے نسلوں نے نسل در نسل بھرے ہوئے ہیں، وہ تو عالم نصوص کے خیالات ہیں سارے۔ تو ود ان ٹائم جب یہ ختم ہوں گے تو پھر آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ دوسرے عالموں کی ملے گی۔ 7 عالم ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 شعور ہیں، 7 آپ کے لطائف ہیں، ہر ایک لطیفہ ایک الگ رنگ، ایک الگ شعور رکھتا ہے، اسی نے آپ پر آستہ آستہ ڈی کوڈ ہونا ہے، وہی چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ تو اگر خیالات نماز کے لیے بڑی کوشش کریں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جو بھی آپ پڑھیں تو کم از کم اتنا پڑھیں کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک آئے، اور اپنی توجہ اپنی زبان کے اوپر رکھیے، یعنی زبان کی کو حرکت کرتا ہوا محسوس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ تو باقی مراقبہ کرتے ہوئے اگر خیالات کی جلگار زیادہ ہو جاتی تو ان کو آنے دیں۔ اگر وہ خیال برا ہے تو اس کو نیگیٹو نہ لیں، اس سے لڑیں نہیں کہ نہیں یہ خیال غلط ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی خیال اچھا آ گیا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بڑا اچھا خیال آ گیا ہے، یہ تو بڑا بہترین خیال آیا مجھے، تو ایسے بھی نہ کریں، بس آنے دیں۔ اچھے اور برے خیالات جو بھی آ رہے ہیں ان کو آنے دیں۔ آتے وہ خود ہی لطائف صاف ہو جائیں گے۔ جب لطائف صاف ہو گئے تو پھر کہاں سے خیال آنا اور کون سا خیال آنا ہے؟ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، ایک لائن عربی پڑھیں، نیچے اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر ایک لائن عربی پڑھیں، نیچے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اور قطع نظر اس سے یہ جو آپ نے سنائی باتیں ہیں کہ قرآن پاک نہیں آپ نے پڑھنا ترجمے کے ساتھ، خود سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو حی و قیوم کہا ہے، اللہ پاک علیم الخبیر ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیت سے آپ پڑھنا شروع کریں، اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس طرح اس نے کوشش کی۔ تو آپ نے قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے، تھوڑا سا پڑھے، عربی پڑھی نیچے ترجمہ پڑھا، پھر عربی پڑھی پھر نیچے ترجمہ پڑھا، تو پڑھتے جائیں بس 2-3 دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کریں گے، اور آپ کو بڑا سکون آئے گا اور آپ پر حقیقی علم جو ہے وہ کھلے گا۔ تو بس ریلیکس رہیں، ان خیالات آتے تو آنے دیں، آہستہ آہستہ یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں ہے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔